یکم رمضان المبارک و آفتاب ولایت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری اس کائنات میں ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کے ابا جان کو بشارتیں دی گئیں، اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ کو خوشخبریاں سنائی گئیں۔ وہ خوشخبریاں کبھی تو اولیاء اللہ کی طرف سے ہوتی تھیں جو کہ خواب میں آ کے خوشخبری دیتے تھے، اور کبھی وہ خوشخبریاں انبیاء کرام علیہ السلام نبیوں کی طرف سے ہوتی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا معمول تھا کہ ہر روز تقریباً 18 پارے آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اس بات کا ظہور اس وقت ہوا کہ جب آپ کے ابا جان حضرت پیران پیر کو ایک استاد صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میرے بچے کو قرآن پاک پڑھائیے۔ استاد صاحب نے کہا کہ بچے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد صاحب نے جیسے ہی یہ پڑھا، حضرت پیران پیر دو زانو ہوئے، اور دو زانو ہو کر 4 سال کی عمر مبارک اس وقت تھی کہ آپ نے 18 پارے کمپلیٹ سنا دیے۔ استاد بڑا حیران اور پریشان، کبھی آپ کے قد و قامت کی طرف دیکھے اور کبھی آپ کے ابا جان کی طرف دیکھے، تو یہ معاملہ سمجھ میں نہ آیا، اور بڑا حیران اور بڑا متاثر، بڑا خوشی سے پھولا نہ سمایا کہ میرا شاگرد ایسا ہو۔ یہ استادوں کی عزت ہوتی ہے، شہبازوں کی آمد کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آپ کے ابا جان جب گھر تشریف لے کر گئے تو سارا ماجرا جا کے اپنی بیوی سے ڈسکس کرتے ہیں، تو حضرت پیران پیر کی والدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ میری شکم میں تھا تو میرا معمول یہ تھا کہ میں 18 پارے ڈیلی پڑھا کرتی تھی، اور حضرت پیران پیر نے اسی وقت جواب دیا، اماں جان میں آپ کی شکم میں ہوتے ہوئے آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا جاتا تھا اور حفظ کرتا جاتا تھا۔ یہ آپ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، اگرچہ بہت سارے منکرین ہوں گے کہ جو اس پہ ہنسیں گے بھی اور اس کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ بہرحال یہ ایک طبقہ ہے، ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کرامات کا جو اقرار کرتی۔ تھوڑا سا وقت گزرا، حضرت پیران پیر کے ابا جان دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں ابا جان کے گزرنے کے بعد میں ایک دن ایک جانور کے ساتھ ایک کھیت میں ہل چلا رہا ہوں کہ ہل چلاتے ہوئے میں نے اس جانور کی دم کو کھینچا کہ اچانک مجھے آواز آئی، یا عبد القادر، اے عبد القادر، ہم نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسی وہ آواز میں نے سنی، آ کے میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو ساری کہانی سنائی، تو میری والدہ محترمہ نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کی طرف سے تجھے کچھ اشارہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر دوسرے دن اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنی چھت پہ چڑھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں گزر رہے ہیں، اور حضرت پیران پیر اپنی گھر کی چھت سے ان حاجیوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھت سے نیچے اترے، والدہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اماں جان یہ میرے رب کے قرب کا بلاوا ہے، آپ بتائیے آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ تو ہے نہیں، جائیے میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، آپ علم حاصل کیجئے۔ یوں حضرت پیران پیر علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، یہ وہ ہستی کہ جو حصول علم کے لیے اپنے گھر سے اس یتیمی کی حالت میں نکلتی ہے، پھر زمانے نے دیکھا کہ انہیں غوث اعظم کے نام سے آج پورا جہان جانتا ہے۔ آپ کی کرامات اس قدر ہیں کہ سوائے منکرین کے کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی وہ تعلیم، آپ کی وہ تربیت، آپ کے وہ اقوال مبارک کہ جن کو آپ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور کیا؟ آئیے حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس سے کچھ تعلیم غوث اعظم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا حضور دل پہ دنیا کا بڑا غلبہ ہے، کوئی طریقہ ایسا بتائیں گے کہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جائے؟ آپ سرکار نے جو اشارہ فرمایا ذرا سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، اول ہے اسلام،
اس کے بعد ہے ایمان، اس کے بعد ہے ایقان، اس کے بعد جا کے کہیں معرفت الہیہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس درجے میں ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے اسے جو سکھایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا کہو تو نماز کس طریقے سے شروع کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا میرے سامنے کہو۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھ کے فرمایا تم اللہ کو اکبر کیسے کہہ رہے ہو جبکہ تمہارے دل میں دنیا اتنی بڑی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہے؟ تم اپنے اللہ کو ہر چیز سے بڑا کیسے مانتے ہو؟ وہ شخص تھرا گیا، خوف زدہ ہوا اور رو کے کہنے لگا یا سیدی اس دنیا سے دور ہونے کے لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے سمجھائیے، مجھے رستہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا سنو، جب تک تم نفاق کا رشتہ ختم نہیں کرتے اللہ سے تمہیں کبھی اس دنیا سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا حضور یہ نفاق کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دیکھو چاہیے تو یہ کہ جب تک نعوذ باللہ استغفر اللہ تم کسی سے امید رکھو اللہ کے سوا، یا جب تک تم اللہ کے سوا کسی سے ڈرو تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تم دائرہ اسلام میں ہو، دائرہ ایمان میں نہیں آئے۔ ایقان تو اس سے اگلا درجہ ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے سوا سب سے اپنی امید توڑ دے اور اللہ کے سوا کبھی کسی سے خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ تیرا پہلا سبق ہے۔ اس نے کہا حضور دوسرا سبق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم مسلمان ہوئے تو تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا حضور میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا ذرا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے پڑھا۔ حضور سرکار فرمانے لگے کہ جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جب تم کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سچ سچ بتانا تمہارے دل میں کتنے معبود چھپے ہیں؟ تھرا گیا، رونے لگ پڑا۔ فرمایا دل میں 1000 معبود رکھتے ہو اور زبان سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب تک ان سب بتوں کو توڑو گے نہیں تمہیں کبھی لا الہ الا اللہ کہنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ تعلیمات غوث اعظم آپ اس کو محسوس کریں، اور صرف کرامات سن کر خوش ہوتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کی تعلیمات کون سیکھے گا؟ حضرت پیران پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے اس سے آگے سبق دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ سے نفاق کا رشتہ ختم کرو، اخلاص کا رشتہ جوڑو۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارا دل اور تمہاری زبان ایک نہیں ہوتے تو تمہارا کبھی بھی کلمہ اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبول تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج سے عہد کرو کہ ہر خواہش کو مٹا کے، ہر بت کو توڑ کے ایک سچے رب کی طرف توجہ کر کے کہو گے لا الہ الا اللہ۔ یہ سبق ہے پیران پیر کا، یہ سبق ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے اس شخص کو عطا فرمایا۔ پھر حضور پیران پیر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ لوگ میری باتیں دھیان سے سنیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں سخت وعید حضور پیران پیر کی ذرا سماعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا وَيْحَكَ تَأْمُرُ النَّاسَ بِالصِّدْقِ وَأَنْتَ تَكْذِبُ تَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ تَأْمُرُهُمْ بِالْإِخْلَاصِ وَأَنْتَ مُرَاءٌ منافق۔ اللہ اکبر۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں افسوس ہے تجھ پر کہ تو آدمیوں کے بیچ میں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے جبکہ تو خود جھوٹ بولتا ہے، ان کو توحید کا حکم دیتا ہے جبکہ تو خود مشرک ہے، ان کو اخلاص کا حکم دیتا ہے جبکہ تو خود ریاکار منافق ہے، ان کو گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے جبکہ تو خود گناہ کرتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو تبلیغ اللہ کے لیے جب بھی کرو تو سب سے پہلے لنفس ہی کرو، پھر لغیر ہی حکم دو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ناپسند فرماتا ہے اس شخص کو کہ وہ اس بات کا حکم لوگوں کو کرے جس پہ وہ خود عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آج کے بعد اخلاص کا سبق پڑھو۔ حضرت پیران پیر نے بڑے ہی جلال کے انداز میں یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پورے مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔
پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ اسلام سے ایمان پر اور پھر ایمان سے ایقان کی طرف اور پھر ایقان سے معرفت کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے ولایت مل جاتی ہے اور پھر اسے ابدال بنایا جاتا ہے. ثم الغوثیہ، یہاں تک کہ اسے مقام غوثیت عطا کیا جاتا ہے. وربما اتت فی آخر احوالہ القطبیہ، یہ بھی الفاظ آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو اس سے آگے بڑھ کر اسے آخری مقام ولایت، جسے آپ نے قطبیت سے تعبیر کیا، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ غوثیت کبریٰ کا مقام ہے جو خود پیران پیر کو حاصل تھا. فرمایا اللہ اس مقام تک بھی اپنے بندے کو لے جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جب بندہ اس مقام پہ آتا ہے تو اللہ اپنے بندے پر فخر فرماتا ہے ملائکہ کی جماعت میں، جن و انس پر اسے فضیلت دیتا ہے اور جن و انس کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے. میرے بھائیو، حضور پیران پیر کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کی گئیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں ہم کرامات غوث اعظم کو بڑی خوشی سے سماعت کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تعلیمات غوث اعظم پہ بھی عمل پیرا ہوں.